بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حکم الجنوب، یہ باب ہے جنبی کے حکم کے بیان میں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، حضور علیہ السلام جب سونے کا ارادہ کرتے وہو جنوب، حالانکہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، غسل فرجہ، استنجا کرتے، وتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اور وضو کرتے اپنا نماز کے لیے وضو جیسا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ ایرقد احدنا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی ایک سو جائے وہو جنوب، حالانکہ وہ جنبی ہو؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں، اذا توضأ، جب وضو کر لے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے رخص للجنوب، رخصت دی جنبی کے لیے، اذا اراد ان یاکل، جب ارادہ کرے کہ کھائے، او یشربا، یا پیے، او یناما، یا سوئے، ان یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ وضو کرے اپنا نماز کے لیے وضو جیسا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وہو جنوب توضأ، حضور علیہ السلام جب ارادہ کرتے سونے کا حالانکہ آپ جنبی ہوتے تو وضو کرتے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، اور جب کھانے یا پینے کا ارادہ کرتے، قالت، تو فرماتی ہیں، غسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، ثم یأکل أو یشرب، پھر کھاتے یا پیتے تھے۔ وعنها رضی اللہ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یطعم، حضور علیہ السلام جب کھانے کا ارادہ کرتے وہو جنوب، حالانکہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، تو غسل یدیہ، دھوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو، ثم یطعم، پھر کھاتے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ صورت، جس میں تصویر ہو، ولا کلب، اور یا کتا ہو، ولا جنب، اور نہ کوئی جنبی ہو، اور یا جنبی ہو۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور کتا ہو اور جنبی ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں سونا اور غسل نہ کرنا یہ تو ٹھیک ہے، یعنی غسل کرنا ضروری نہیں ہے بالاتفاق، لیکن کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ تو جمہور کہتے ہیں وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، البتہ اہل ظواہر کہتے ہیں کہ وضو کرنا ضروری ہے۔ ان کی دلیل یہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب سونے کا ارادہ جنابت کی حالت میں کرتے تو پہلے وضو کرتے تھے، اور ہماری دلیل بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے حضور علیہ السلام جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو باقی ان حدیثوں کا جواب یہ ہے کہ یہ استحباب پر محمول ہیں، مستحب یہ ہے کہ انسان وضو کر کے سو جائے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا، حضور علیہ السلام ہمیں قرآن پڑھاتے تھے جبکہ جنبی نہیں ہوتے تھے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ بقصد تلاوت، احناف اور شوافی کا اتفاق ہے کہ بقصد تلاوت ایک آیت تک پڑھنا ناجائز ہے، البتہ آیت سے کم پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن وہ کم کی مقدار میں اختلاف ہے۔ چنانچہ احناف کہتے ہیں کہ طرف آیت بلکہ طرف کلمہ تک پڑھ سکتا ہے، جیسے المغضوب ہے تو اس میں با کو کے بغیر المغضو، یہ بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، جبکہ شوافی فرماتے ہیں کہ آیت کا بعض حصہ پڑھ سکتا ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ جنابت کی حالت میں کسی آیت کو پڑھنا بقصد تلاوت کی نیت سے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، البتہ آیت سے کم پڑھنا ٹھیک ہے۔ باقی وہ کم کتنا ہے تو احناف کہتے ہیں طرف کلمہ تک پڑھ سکتا ہے، جیسے المغضوب میں با کو چھوڑ کر المغضو، پھر وقفہ کر کے با بعد میں پڑھے تو یہ جائز ہے، پورا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، جبکہ شوافی فرماتے ہیں کہ آیت کا بعض حصہ پڑھ سکتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، انی لا احل المسجد، میں حلال نہیں کرتا مسجد کو، لحائض،
کسی حائضہ عورت کے لیے، ولا جنوبن، نہ جنبی کے لیے۔ احناف فرماتے ہیں کہ مسجد میں جنبی اور حائضہ کا داخل ہونا مطلقاً ممنوع ہے، خواہ گزرنے کے نیت سے ہو یا ویسے جانے کی نیت سے ہو، جبکہ شوافی فرماتے ہیں گزرنے کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا جنبی اور حائضہ کے لیے جائز ہے۔ ہماری دلیل یہ احادیث ہیں کہ حضور علیہ السلام جن میں فرماتے ہیں کہ میں حلال نہیں کرتا مسجد کسی حائضہ اور جنبی کے لیے، تو یہ حدیث عام ہے، خواہ گزرنا ہو یا ویسے جانا ہو مسجد کے اندر ممنوع ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل آیت ہے کہ جس میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، وہ اس کا معنی کرتے ہیں لا تقربوا مواضع الصلاۃ، نماز کی جگہوں میں نہ جاؤ، یعنی مسجد میں نہ جاؤ، الا عابری سبیل، تو الا عابری سبیل کا وہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہاں اگر جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا ہو تو پھر وہ جائز ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ کا معنی لا تقربوا مواضع الصلاۃ کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے اصل پر ہی رہنے دیا جائے گا، حقیقت پر، کیونکہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ باقی الا عابری سبیلاً کا مطلب یہ نہیں کہ گزرنا مسجد سے، بلکہ اس سے مراد ہے مسافر، کہ اگر مسافر ہو، پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں احناف کے نزدیک مسجد میں داخلہ بالکل ممنوع ہے، خواہ گزرنے کی نیت سے ہو یا وہاں جانے کی نیت سے۔ اور شوافی کہتے ہیں اگر مسجد سے گزرنا مقصود ہو تو جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں داخلہ ٹھیک ہے کہ وہ گزر سکتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لا احل الی آخرہ، کہ میں مسجد کو جنبی اور حائضہ کے لیے حلال نہیں کرتا، تو یہ عام ہے، گزرنے کو بھی شامل ہے اور مسجد میں ویسے داخلے کو بھی شامل ہے۔ اور ان کی دلیل آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، وہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں لا تقربوا مواضع الصلاۃ، نماز کی جگہوں میں مت جاؤ، قریب مت جاؤ، یعنی مسجدوں میں نہ جاؤ، الا عابری، اس آیت کے اندر آگے ہے الا عابری سبیل، تو وہ اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ ہاں اگر گزرنے کی نیت ہو تو پھر مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں جنبی اور حائضہ۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ کا معنی وہ نہیں جو آپ نے بیان کیا، بلکہ حقیقی معنی ہی مراد ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو۔ جنبی وغیرہ کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور الا عابری سبیل کا مطلب یہ نہیں جو آپ نے بیان کیا، بلکہ اس کا مطلب ہے اگر مسافر ہو، پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب، حضور علیہ السلام مجھ سے ملے حالانکہ میں جنبی تھا، فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فمشیت معہ، پس میں آپ کے ساتھ چلا، حتیٰ قعد، حتیٰ کہ بیٹھ گئے، فانسللت، تو میں کھسک گیا، فاتیت الرحلہ، گھر آیا میں، فاغتسلت، پس میں نے غسل کیا، ثم جئت وهو قاعد، پھر میں آیا حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فقال این کنت یا ابا ہریرہ، تم کہاں تھے اے ابو ہریرہ؟ فقلت له، تو میں نے آپ کو بتا دیا، فقال سبحان اللہ، تو فرمایا سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مومن کے ناپاک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بیٹھنا، مصافحہ کرنا، سلام کرنا ممنوع ہو جائے۔